الفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین اکرام، کچھ معلومات کا اکٹھا کرنا ضروری ہے. قرآن مجید کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے معنی اور مطلب سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں کچھ اہم معلومات جمع کرنا بہت ضروری ہے، جس کو علوم القرآن کہا جاتا ہے. ابھی تک بہت سارے الگ الگ ناحیوں سے الگ الگ انداز میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے. آج کا ایپیسوڈ بھی بڑا دلچسپ ہے. امثال القرآن یعنی مثل کی جمع امثال، اور جو مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مثل، اور اس کا پلورل ہوتا ہے امثال. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے بار بار پھیرا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں کن چیزوں کو؟ مثالوں کو. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لیکن انسان ہے بڑا جھگڑالو. مثالیں دے کر سمجھانے کے باوجود بھی انسان کیا ہے؟ جھگڑا کرنے لگتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں امثال القرآن. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے قصص القرآن. قصتن کی جمع اگر قصص ہو تو قصص القرآن، یا قصص القرآن اگر مصدر کے معنی میں قرآن مجید کے قصے بیان کرنا. تو مطلب یہ نکلا کہ قصص القرآن یا قصص القرآن یہ بھی اہم سبجیکٹ ہے. اسی طریقے سے تذکیر بھی آیات اللہ، تذکیر بھی آیات اللہ، اللہ کے نشانیاں. قرآن مجید میں اللہ نے جو نشانیاں بیان کیے ان نشانیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند نشانیاں بیان کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 کے آیت نمبر 21، 22، 23، 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ بے شک اس قرآن مجید میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے، جو سوچتی ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 1، 2، 3، 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس قرآن مجید کو ایک عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص. یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں بیان کرنے والے ہیں سب سے بہترین قصہ. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یعنی جو ابھی تک جو کچھ بھی تمہاری طرف ہم نے وحی کی ہے اس قرآن مجید کے اندر، اس میں سب سے بہترین قصہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے قصے کو. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ آپ اس سے پہلے غفلت میں تھے. تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے واقعات، بہت سارے قصے نقل کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں امثال القرآن سے، مثالوں سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حج کے اندر یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ پورے مل کر ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَيَسْتَنْقِذُهُ، مکھی بنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے جو کچھ بھی تم رکھ رہے ہو اگر اس میں سے کچھ اچک لے اور لے کر جائے تو اس کو یہ چھین بھی نہیں سکتے. یعنی تم اللہ کے مقابلے میں ایسا کام کر رہے ہو، ایسے کمزوروں کو تم نے خدا بنا لیا ہے. تو ایک مثال ہے.
سمجھنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 21 کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے اس کی جس نے کہ ہم کو پیدا کیا، ہم نے جس کو وجود میں لایا، ہم اس کے سامنے جھکیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ مطلب یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں مثالوں کے ذریعے سے بہت آسان طریقے سے ہم کو سمجھا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تاکہ بندہ ہدایت پر آ جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالیں دی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی مثال دی، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے باطل کو قرآن مجید میں عنکبوت، یعنی کہ مکڑی کے جالے کا جو گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جو جالا ہے، ایک معنی میں وہ مکڑی کا گھر ہے۔ دنیا کا سب سے کمزور اگر جو گھر ہے تو وہ مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے دنیا کا سب سے کمزور گھر ہے، باطل اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اور قرآن مجید اتنا پاورفل ہے، وہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں بیان کی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کو یہ مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی مثالیں بیان کی۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی مثال چاہے وہ مکھی کے پر کی ہو یا اس سے بھی گئی گزری ہو، اللہ تعالیٰ مثال دینے میں نہیں شرماتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دیتے ہیں تاکہ انسان کا ذہن کھل جائے، لیکن جن کے دل میں مرض ہوتا ہے، جن کے دل میں فسق ہوتا ہے، کیڑا ہوتا ہے، تو وہ لوگ ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت نہیں لیتے، لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں ان سے ہدایت لیتے ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو فاسق ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ باطل بڑے نئے نئے روپ میں آتا ہے، اندھیرے کی شکل میں آتا ہے، ادھر سے آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف بادل چھا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہ ہمیں میڈیا میں مقام ملتا ہے، میڈیا کے بعد گوشوں میں مقام ملتا ہے، نہ اخباروں میں، نہ ہماری کوئی بات سنتا ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ ظلم بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا والا مسئلہ ہے، یعنی کہ آہ کرنے سے بھی ظالم کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت پر عام طور پہ ایک انسان کو غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ باطل چھا جا رہا ہے، باطل چھا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کئی دن تک نہیں آ جانے کی وجہ سے وہ گھر کے اندر کیا ہوتے ہیں، جالے 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 آ جاتے ہیں۔ کتنے بھی جالے آ جائے لیکن اینڈ میں وہ جالا ہی ہے نا، بڑی آسانی کے ساتھ تھوڑا سا اگر آپ پھو کریں گے تو پھر وہ جالا ختم ہو جائے گا۔ تو باطل ایسے ہی ہے کہ وہ جالے کی طرح ہے، جب اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، حق بات وہاں پر نہیں ہوتی ہے، روشنی نہیں ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب ادھر بھی اندھیرا، ادھر بھی اندھیرا، ادھر بھی اندھیرا ہے، اندھیرا اندھیرا، اندھیرے سے پریشان ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی روشنی پیدا کر دیجئے، دیکھیں اندھیرا چلا جائے گا۔ اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، مسائل ہے، مسائل ہے، زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اکثر طور پہ کہتے ہیں یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے۔ اتنے زیادہ مسائل بولنے کے بجائے کچھ روشنی آپ کے بس میں جو ممکن ہے، تھوڑی سی روشنی تو جلا کر دیکھیے، پھر روشنی اپنا کام خود کر لے گی، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ یعنی مسائل ہے، لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ کب تک پرابلم گنائیں گے؟ اس کے بجائے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریے، تعلیم پھیلانا شروع کریے۔ ایک مرتبہ سچی تعلیم پھیلے گی نا، انشاءاللہ لوگوں کے اندر خود بخود اویئرنیس آئے گا اور بہت مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ روشنی اپنا کام خود کرے گی، آپ کا کام ہے دیا جلانا، آپ کا کام ہے روشنی کو آگے بڑھانا، بس آپ روشنی بڑھاتے رہیے، اندھیرا جاتا رہے گا، روشنی اپنا کام خود بخود کر لے گی۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے
جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا ہے تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے iPlus TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ iPlus TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصے بھی بیان کیے ہیں، جگہ جگہ پر کئی قصے، مثال کے طور پہ حابل اور قابل کا قصہ ہے، کیا اس میں سبق ہے؟ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ 2 واقعات کو سامنے رکھ کر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سبق نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا نا وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا، تکبر کی بنیاد پر ہوا، اور زمین کا سب سے پہلا بڑا گناہ، وہ بھی جو گناہ پیش آیا وہ حسد اور تکبر کی وجہ سے پیش آیا۔ تو یہ حسد اور یہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ حابل اور قابل کے درمیان اس بارے میں رسا کشی ہو گئی کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو حسد پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا، اور یہ تکبر اور حسد کی وجہ سے دونوں میں مسائل کھڑے ہوئے۔ یہ زمین کا پہلا گناہ تھا۔ تو حسد کتنی خطرناک چیز ہے، تکبر کتنی خطرناک چیز ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اور ابلیس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے، میں یعنی انا، تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور آدم کو مٹی سے، مٹی تو نیچے جائے گی اور آگ اوپر جائے گی۔ ابلیس نے قیاس کیا لیکن وہ قیاس اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، تو وہ قیاس باطل ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے، لیکن وہ قیاس جو قرآن اور صحیح حدیث ہی کو اپلائی کرتے ہوئے اس اسلام کا اپلیکیشن بتاتا ہے، وہ قیاس جائز ہے، لیکن وہ قیاس جو قرآن سے متصادم ہو، ٹکراتا ہو، تو وہ قیاس باطل ہے۔ تو ابلیس نے آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، اس کی نظر آگ اور مٹی پر تھی، لیکن اس کی نظر اس بات پر نہیں تھی کہ حکم کون دے رہا ہے، حکم تو دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ دراصل حسد نکلا ہے عربک کے ورڈ سے، عربک میں ایک ورڈ ہے عربی زبان میں حسدل۔ حسدل اس کیڑے کو کہتے ہیں کہ جو کیڑا انسان کے جسم کو چپک جاتا ہے اور خون چوسنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اڑنے جاتا ہے تو خون زیادہ چکے پی چکا ہوتا ہے، اڑ نہیں پاتا، مر جاتا۔
مطلب کیا نکلا؟ جب وہ خون چوس رہا تھا تو سامنے والے کو تکلیف ہوئی، اور جب اس نے خون چوس لیا اور وہ اڑ نہیں سکا، مر گیا، پھٹ گیا اس کا پیٹ، تکلیف میں آ گیا، خود بھی تکلیف میں رہا، سامنے والے کو تکلیف میں ڈالا۔ دراصل حسد کرنے والی کیفیت یہ ہوتی ہے، الحسود لا یسود۔ کیسے ہے کہ حسد کرنے والا کبھی چین سے سو نہیں پاتا، چین سے بیٹھ نہیں پاتا۔ اللہ تعالی ہمیں حسد کی بیماری سے بچائے۔ الحسود لا یسود، یعنی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو حسد سے دور رکھے، آدمی اپنے آپ کو غصے سے دور رکھے، آدمی اپنے آپ کو شہوتوں سے دور رکھے، آدمی اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھے، جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بڑی بڑی قوم تباہ ہو گئی، جیسے یہود۔ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ یہ نبیوں کی نسل کے لوگ تھے، یعنی اس زمانے کے مسلمان تھے، لیکن جیسے جیسے یہ تورات کے تعلیمات سے دور ہوتے گئے، نبیوں کے تعلیمات سے دور ہوتے گئے، اور آخر میں اتنا حسد آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے باوجود یہ حسد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آخر میں کیا نقصان ہو گیا؟ تو حسد انسان کو چین سے رہنے نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ حسد کی برائی سے بچائے۔ اور ایک قوم تباہ ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ قرآن مجید میں آیا، یعنی حسد ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی کے اندر بھی پیدا ہو جا سکتی ہے۔ نبیوں کے بیٹے تھے وہ، یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے، نبی کے بیٹے، ان میں حسد آ گیا، بھائیوں میں حسد آ گیا، رشتہ داروں میں حسد آ گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ سگا بھائی ایک باپ کے بیٹے ہیں دونوں، رشتہ تو ہے نا، ٹھیک ہے، سوتیلا رشتے کو لوگوں نے ایسا پیش کیا جیسا کہ حسد آتا ہی آتا ہے۔ ایسا کوئی ضروری بات نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ جب دور کے دوستوں میں دونوں کے ابا کا عطا پتہ ہوتا ہی نہیں ہے، کتنی دوستی ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو خون ہے نا۔ ایک باپ کے اگرچہ کہ ہو سکتا ہے باپ نے الگ الگ شادی کی، ایک سے زیادہ بیویاں تھی، تو ہمارے پاس ایسا پیش کیا تھا جیسے کہ سوتیلی ماں یا سوتیلا بھائی۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اگر باپ نے 2 شادیاں کی ہے تو اب لڑائی ہونا ہی ہونا ہے، ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے عادتوں کو ایسا بنا لیا ہے، ورنہ الحمدللہ ایسے کوئی بات ممکن ہے۔ تو بہرحال سگے بھائیوں کے اندر بھی کبھی کبھی کا حسد آ جاتا ہے، باپ بیٹے میں، بھائیوں میں، سگے رشتہ داروں میں آپس میں حسد آ جاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ حسد ایک ایسی چیز ہے، کسی نہ کسی کے اندر کچھ نہ کچھ کبھی حسد آ سکتا ہے۔ وَاللَّئِیمُ يُبْدِیہَا وَالشَّرِیفُ یُخْفِیہَا، جو شریف انسان ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، اس کو دباتا ہے یہ خیالات کو، انا کو، حسد کو۔ لیکن جو لئیم ہوتا ہے، جو برا انسان ہوتا ہے، وہ اس کو بھڑکاتا ہے، بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ حسد کی لپیٹ میں خود بھی تباہ ہوتا ہے، بعض اوقات پورے مجتمع کو، پورے قوم کو تباہ کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالیں دی، مثالوں سے ہم کو عبرت لینی چاہیے کہ حسد کرنے والے کا آخری میں انجام کیا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے آپ کہ آخری میں بھائیوں کو ندامت ہوئی، یا ابانا استغفر لنا کہنا پڑا، آ کر کہ ابا جان ہمیں معاف کر دو، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کو شرمندہ ہونا پڑا۔ اور حابل اور قابل کے واقعے میں دیکھیے آپ، جس نے ظلم کیا اس کو شرمندہ ہونا پڑا۔ اور اسی طریقے سے ابلیس، جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دھتکارے ہوئے شیطان کو، یعنی کتنا ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ اس لیے حسد کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو اہم پیغامات ہے، توحید، رسالت، آخرت، اس کا اس بات کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو مثالوں کا قرآن مجید میں مثالیں بیان کی گئی ہے، قرآن مجید میں قصے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، نشانیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتی ہے، صحابہ اکرام کو تسلی ملتی ہے۔ ان واقعات کے ذریعے سے مومنوں کو ہر دور میں جب بھی زیادہ تکلیفیں ہو جاتی ہیں ان کو تسلی ملتی ہے، نیک لوگوں کو تسلی ملتی ہے۔ تاریخی واقعات سننے کی وجہ سے عبرت، موعظت اور نصیحتیں ملتی ہے۔ سورہ نحل میں نشانیاں بتلائی، کہا کہ نشانیوں میں غور کرنے والوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں پورا شہد کی مکھی کا ذکر کیا۔ اب یہ شہد کی مکھی کے اندر کیا سبق ہے؟ یہ جو شہد کی مکھی، اگر آپ اس میں اندر غور کریں گے کہ یہ دنیا کے ریسورسز سے فائدہ اٹھا رہی ہے، مختلف جو پھول ہوتے ہیں جا کر ان کا رس لیتی ہے، یعنی کہ دنیا کے ریسورسز سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن پلٹا کر جب دنیا کو دے رہی ہے تو وہ رس کے بدلے میں جو چیز دے رہی ہے شہد دے رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اے انسان، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پورے کائنات میں نشانیوں سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے، چاند سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پوری کائنات کے ایٹماسفیئر سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ رات اور دن کے آنے اور جانے کی وجہ سے پودے بڑھ رہے ہیں، بچے بڑھ رہے ہیں، اور یہ کل کا بچہ آج جو چھوٹا ہے کل کے بڑا ہوتا ہے، تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔
یہ جو ترکاریاں تمہارے پلیٹ میں آ رہی ہیں، تم جو کھا رہے ہو، جو پھل کھا رہے ہو، یہ رات و دن کے آنے اور جانے کی وجہ سے، یہ ایٹماسفیئر، یہ حالات، یہ سب بدلنے کی وجہ سے آخری میں پودا جو جنم لے رہا ہے، یہ پوری کائنات کے استعمال میں لائے جانے کے بعد یہ سارے چیزیں تمہارے سامنے جو کھانے پینے کی تیار ہو رہی ہیں، ان سب کے پیچھے اللہ کے مخلوقات کا ایک عظیم نظام ہے۔ تم ان سب ریسورسز کو استعمال کرتے ہو اور اس کے بعد اس کے بدلے میں تم شرک دیتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، یہ تو ناشکرا انسان ہوا۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی دیکھیے آپ، جب وہ رس چوستی ہے اور پلٹا کر کیا دے رہی؟ شہد دے رہی۔ اسی طریقے سے آپ جب فائدہ اٹھا رہے کسی کمپنی میں، کسی بھی جگہ پہ آپ جاب کرتے ہیں تو وہاں کے آپ ریسورس استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر اپنا بیسٹ پروڈکٹ دینے کی کوشش کریے۔ اگر آپ کہیں سے سیلری لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی ڈیوٹی بیسٹ طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریے۔ اگر دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں تو پھر توحید دیجئے، سنت دیجئے، اتباع سنت دیجئے آپ۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالیں، قرآن مجید میں ہمیں چونٹی کی مثال دے کر نشانیوں کے طور پر چونٹی کی نشانی بھی ملتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جب قافلہ گزر رہا تھا تو سامنے سے چونٹی اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہی، یہاں تک کہ کہتی ہے چونٹی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تاکہ تمہیں کہیں انجانے میں سلیمان علیہ السلام اور ان کے قافلے تم کو کہیں رون نہ دے۔ دیکھیں چونٹی اتنی چھوٹی ہوتی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس کا سر اور بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس سر میں جو دماغ ہوگا نا وہ کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک چونٹی اپنے قوم کے چونٹیوں کہہ رہی ہے تمہارا نقصان نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج ہم کو معلوم ہے کہ اسلام کو فالو کرنے سے ہمیں جنت ملتی ہے، لیکن ہم پورے انسانوں کا خیال نہیں کرتے۔ ہم پورے انسانوں کو جا کر کیوں نہیں بتاتے کہ دیکھو یہ اسلام کو اگر تم فالو نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد تم کو جنت نہیں ملے گی، جہنم میں جانا پڑے گا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور ریلیجن لے کر آؤ گے قیامت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے بتایا، ایک چونٹی اپنی قوم کی فکر کر رہی ہے لیکن ایک مسلمان انسانوں کی فکر نہیں کرتا۔ ایک انسان اگر اپنے انسانوں کی فکر نہیں کرتا، جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، گویا کہ آپ سیلفش ہیں۔ ہم کو ان نشانیوں پر غور کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی جو قوم ہوتی ہے نا وہی نشانیوں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید میں ہر طریقے کے مثالیں بیان کر دی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے کہ بڑا جھگڑالو ہے۔ مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں تاکہ انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ویسے تو مثالوں کی ضرورت نہیں تھی، قرآن مجید بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ بھیجتے، صرف کائنات کی جو نشانیاں اگر وہی نشانیاں بھی اگر اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر ہی پکڑ لیتے تو اللہ تعالیٰ قادر تھے، لیکن اللہ نے رحم کھایا، قرآن بھیجا، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کے باوجود بھی انسان ان واضح نشانیوں کو چھٹلاتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ نشانیوں، امثال القرآن، قرآن مجید کے آیات، نشانیاں، نعمتوں کے تذکرے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر جو مذکور قصے ہیں انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو
इन तमाम मौज़ूआत की करने वजाहत आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद, हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रेशम का लिबास मत पहनो, इसलिए कि जो मर्द इसे दुनिया में पहनेगा वो इसे आखिरत में नहीं पहनेगा। इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है।